السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، شرک کا بیان پارٹ نمبر 4۔ شرک اکبر عملی بھی ہوتا ہے، اعتقادی بھی ہوتا ہے اور قولی بھی ہوتا ہے۔ شرک اکبر عملی کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، بہت ساری اس کی مثال ہے۔ تو شرک اکبر عملی، جو عملی طور پر شرک اکبر ہوتا ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی انسان غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، تو یہ شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے۔ یہ بات کل بتائی گئی تھی، لیکن آج کے درس میں بھی ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ کے اندر جہاں بہت ساری برائی تھی اور بہت طرح کی شرک کرتے تھے، تو وہیں پر یہ جانور کو لے کر کے بہت زیادہ شرک کرتے تھے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز نکالتے۔ تو جانوروں کا بڑا گہرا کنیکشن تھا شرک کے ساتھ، جانوروں کے سلسلے میں بہت زیادہ شرک کرتے تھے۔ اور آج بھی کچھ نام نہاد مسلمان بھولے والے جو دین کو صحیح سے نہیں جانتے، وہ بھی بزرگوں اولیاؤں کے نام پر شرک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جانور کے بارے میں بھی ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے، یہ تو حرام ہے، شرک تو ہے ہی۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک تم پر حرام ہے مردار مرا ہوا جانور، خون بہتا ہوا خون، خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور وہ جانور بھی جس پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ خنزیر کے ساتھ اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ جانور بھی اسی طرح حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب کا سب غیر اللہ ہے، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، کوئی بھی ہے، سب کے سب غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے لیا جائے، چاہے کوئی بھی کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ، کتنے پہنچے ہوئے ہستی ہو، اگر ان کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، حرام ہے۔ ایسا خون، ایسا گوشت کھا بھی نہیں سکتے اور کسی کو کھلایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس بات کو اور بھی بیان کیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ بے شک تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار یعنی مرا ہوا جانور، چاہے جو بھی ہو، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ نے اس بات کو ایک اور جگہ بیان کیا، سورہ نحل آیت نمبر 115 یعنی 115، وہاں بھی اللہ نے بیان کیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا وہ قربانی، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے، چاہے وہ جانور عقیقہ کا ہو یا قربانی کا ہو جو ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں کرتے ہیں، یا پھر سال کے کسی بھی مہینے کسی دن ہم ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے تو یہ حلال ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انسان ذبح نہ کرے، کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کرے، تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ جانور آپ نہیں کھا سکتے، ایک ٹکڑا بھی، ایک پیس بھی گوشت کا نہیں کھا سکتے، حرام ہوگا، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر ایسا کوئی جانور ہے کہ آپ نے نام تو اللہ کے لیا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے جانور کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کو خوش کیا جائے، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی فقیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔
کیونکہ تقرب حاصل کرنا، خوش کرنا، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں بقرعید کی، کیوں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یا کبھی بھی ہم جانور ذبح کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں گے. تو یاد رکھیے کہ اگرچہ اگر کوئی انسان اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح تو کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے کہ کسی بزرگ کو خوش کیا جائے، کسی ولی کا تقرب حاصل کیا جائے، کسی اولیاء، کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے انسان اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. اگرچہ نام اللہ کا ہوا ہے لیکن تقرب کس کا حاصل کر رہے ہیں، خوشنودی کس کی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دل میں نیت کیا ہے کہ کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بزرگ، کسی ولی کو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وفات پا چکے ہوں، ان کی قبروں پر جا کر کے گھر بیٹھے بیٹھے ان کی نیت سے اگر کر رہے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی شرک ہے. تفسیر عزیزی ہے، تفسیر عزیزی، تفسیر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 611 611. وہاں لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر، جب یہ آیت کی تفسیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173. اس آیت کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے. اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة يريد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، کہ کوئی انسان جانور ذبح کرے، کوئی ذبیحہ کرے اور اس جانور ذبح کرنے کا مقصد، دل میں ارادہ، نیت یہ ہے کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، غیر اللہ کو خوش کیا جائے. غیر اللہ سمجھ آئی کون؟ غیر اللہ مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، پیر، فقیر، اولیاء، بزرگ، اللہ کے نیک بندے، پہنچی وسطی، کوئی بھی ہے. تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہے، دل میں نیت ہے کہ غیر اللہ کو خوش کیا جائے. اگر یہ بات ہے صار مرتدن، تو ایسا کرنے والا آدمی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، اور اس کا ذبح کرنا مرتد کا ذبح کرنا ہوگا، یعنی ذبح کرنے والا مرتد اسلام سے نکل جائے گا. اسی طرح وہ جانور بھی یا اس کا گوشت بھی کھانا حلال نہیں ہوگا، یہ حرام ہو، کوئی کھا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو. آج جو کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جو درگاہوں پر، مزار پر، اللہ کے نیک بندے، بزرگ اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں، جو ان کی جو درگاہ اور مزار ہے، کہیں بھی ہو، انڈیا، پاکستان، کہیں بھی ہو، وہاں جو کچھ لوگ جانور لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ وہاں کچھ جگہوں پر بورڈ بھی لگا رہتا ہے کہ داتا کے نام کا جانور یہاں جمع کرائیں، فلاں بزرگ کے نام کا جانور یہاں چھوڑ کے جائیں، فلاں بزرگ کے نام پر اگر کسی کو ذبح کرنا ہو تو جانور دے کر کے. استغفر اللہ، یہ کھلا ہوا شرک ہے. یہ عادت، یہ برائی مشرکین کے اندر تھی کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ذبح ہی نہیں کرتے. یہ نیت کر لیتے کہ یہ جانور فلاں بت کے نام، یہ جانور فلاں غیر اللہ کے نام، آزاد کر دیتے اس کے نام پر، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہ عادت مشرکین کے اندر تھی. اس بات کو اللہ نے 7 پارہ سورہ انعام کے اندر ذکر کیا ہے. سورہ انعام کی تفسیر اگر آپ نے سنی ہوگی آپ کو یاد ہوگا. سورہ انعام، انعام کیا مطلب؟ جانور، جانور کو انعام کہتے ہیں. تو سورہ انعام کے اندر اللہ نے بہت سے جانوروں کا اصل میں ذکر کیا، ان جانوروں کا جس کو مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، مشرکین غیر اللہ کا نام لے کر کے آزاد کر دیتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ سب کھلا ہوا شرک ہے، غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر بھی اس مسئلے کو. ایک تو یاد رکھیں کہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے بہت سے جانوروں کا ذکر کیا، ان جانوروں کا جس کو مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے تھے. آج لوگ عادت ہے نظر و نیاز، اگر نظر و نیاز کرنا تو اللہ کے نام کی کیجیے بس، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو کوئی بھی غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز مان لے، کسی بزرگ، کسی ولی کے نام کی نظر مان لے کہ ہم جانور ذبح کر دیں گے فلاں غیر اللہ کے نام پر، یہ شرک اکبر ہے. تو اللہ نے سورہ نام میں بیان کیا. تو جانور کے نام پر لوگ بہت شرک کیا مشرکین نے. اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کچھ مسلمان دیکھیے کہ سیم یہی شرک آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں. کچھ
مسلمان یہی شرک کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر بزرگوں اولیاء کے نام پر جانور کو آزاد کر دیتے ہیں، یا ان کے نام پر مرغا چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، درگاہ پر جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا، 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 103 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، نہ سائبہ کو، اور نہ وصیلہ کو، اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ سب نام تھے جانوروں کے، بحیرہ، سین سے سائبہ، صاد سے وصیلہ، اور ہا سے حام، یہ جانوروں کی قسمیں تھیں کہ مشرکین اس طرح کے جانور بنا کے رکھے تھے یا نام دیتے تھے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، اس سے ثواب ملے گا، رب خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بولنے اللہ تعالیٰ پر تہمتیں لگا رہے ہیں، اللہ نے اس چیز کو کبھی جائز اور مشروع قرار نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہر طرح کے شرک سے۔ اور یہ شرک جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا ہے کہ درگاہ مزار پر جا کر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی ڈیگے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی کہ لنگر لگاتے ہیں، لنگر، یہ غیر اللہ کے نام کی لنگر لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں غیر اللہ کے نام، یہ بھی شرک ہے۔ یہ صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جانور کا معاملہ ہو یا ڈیگ چڑھانے کا معاملہ ہو یا کھانا کا معاملہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بزرگوں اور اولیاء کے نام کی نظر نکالی جائے، بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز مانا جائے، تو چونکہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے تو ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے بس۔ تو اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کر دے تو یہ بھی شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ نام لیتے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کی لعنت اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔